دعا کے والد کی وفات کے بعد دعا کے بھائی اسے تنگ آ چکے تھے۔ وہ روز اپنی ماں کو دعا کی شادی کا بولتے، پر دعا کے کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کی ماں انکار کر دیتی۔ پر روز روز اس بات پر بحث ہونے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی دعا کی ماں نے دعا کی شادی اپنی نند کے بیٹے فراز سے کر دی، جو بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا۔ شادی کے بعد وہ دعا کا بہت خیال رکھتا تھا، اور یہی بات اس کی ماں کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ اسے لگنے لگا کہ شاید ان کا بیٹا اپنی بیوی کا غلام بن گیا ہے۔ وہ دعا سے نفرت کرنے لگی، پر فراز کی محبت کی وجہ سے خاموش رہی۔ فراز کام کے سلسلے میں دبئی چلا گیا تو دعا اداس رہنے لگی۔ دعا کی ساس کو موقع مل گیا، ان کا بیٹا اب نہیں تھا تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ بات بات پر دعا کو بے عزت کرنے لگی۔ دعا بہت نیک اور صابر لڑکی تھی، وہ خاموشی سے ان کی ہر زیادتی برداشت کرتی۔ دعا کی خاموشی دیکھ کر اس کی ساس کو اور زیادہ غصہ آتا کہ وہ کچھ بولتی کیوں نہیں۔ ایک دن دعا کو سزا دینے کے لیے انہوں نے دعا کو تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ دعا کے پاؤں جلتے تو وہ رونے لگتی، امی مجھے معاف کر دیں، امی میرے پاؤں جل رہے ہیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ پر دعا کی چیخ پکار سن کر اس کی ساس اور نند اس پر ہنسنے لگتی۔ دعا جب امید سے ہوئی تو اس کی ساس اور نند اس پر زیادہ غصہ کرنے لگی۔ روز لڑائی ہوتی اور وہ بہانہ بنا کر دعا کو مارنے لگتی۔ فراز کی جب کال آتی تو اس کی ماں بولتی کہ دعا اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ فراز اس سے ناراض ہونے لگا۔ دعا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب وہ اپنی ساس کو بتاتی تو وہ بولتی تم کام نہ کرنے کا بہانہ کرتی ہو۔ دعا تڑپ کر رہ جاتی۔ ایک رات دعا کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو وہ روتے ہوئے ساس کی منت کرنے لگی کہ خدا نہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، پر اس کی ساس غصے سے اس پر چلانے لگی، اسے دھکے دے کر گھر سے ہی نکال دیا۔ رات کے 1 بجے دعا بنا دوپٹے کے گھر سے باہر کھڑی دروازہ بجاتے ہوئے روتی ہوئی منت کرنے لگی، مجھے باہر ڈر لگتا ہے، امی آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے اندر آنے دیں۔ پر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ دعا روتے ہوئے وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ فراز کے چاچو وہاں سے گزرے تو دعا کو اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے فراز کی ماں سے بات کی کہ جب تک فراز نہیں آ جاتا تب تک تو اس بچی کو گھر میں رہنے دے۔ وہ بہت مشکل سے مان گئی اور دعا کو اندر آنے دیا۔ فراز روز کال کرتا اور دعا کا حال پوچھتا۔ فراز کی ماں کو لگنے لگا اگر دعا نے بچہ پیدا کیا تو پھر شاید فراز کبھی بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے دعا کا کھانا پینا بند کر دیا تاکہ وہ بھوک سے مر جائے اور ان کی جان چھوٹ جائے۔ دعا بار بار کھانا مانگتی پر وہ اسے ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ 3 دن میں ہی دعا بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئی۔ وہ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ میری آزمائش ختم کر دیں۔ فراز بہت پریشان تھا، وہ جس کے لیے یہاں کمانے آیا تھا اس کا رویہ ہی بدل گیا تھا۔ فراز نے فیصلہ کیا اور چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ وہ راستے میں چاچو سے ملا تو انہوں نے اسے دعا پر ہونے والا ہر ظلم بتایا۔ فراز سب سن کر حیران رہ گیا، اس کی ماں ایسا نہیں کر سکتی، اسے یقین نہیں آیا۔ وہ گمسم سا گھر میں داخل ہوا جہاں اس کی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، امی مجھے بہت بھوک لگی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے مجھے کھانا دے دیں۔ وہ ان کے پاؤں میں بیٹھی روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی اور اس کی ماں اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ فراز پر نظر پڑتے ہی ان کا رنگ اڑ گیا۔ فراز نے دعا سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ دعا نے روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ فراز اپنی ماں سے سوال کرنے لگا کہ وہ کس بات کا بدلہ لے رہی تھی اسے۔ اس کی ماں بہت شرمندہ ہوئی، پر فراز دعا کو لے کر دبئی آ گیا۔ فراز کی ماں نے دعا سے اس کا بچہ دور کرنے کی کوشش کی تھی، پر ان کا اپنا بیٹا ہی ان سے دور ہو گیا تھا۔